تو جہاں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور شروع سے صحابہ میں یہ معمول رہا کہ وہ حضور کے دور میں بھی حضور کی ولادت کے تذکرے کیا کرتے تھے، اور حضور کی صورت میں اللہ نے ان کو جو نعمت عطا کی اس پر اظہار تشکر کرتے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من علینا ربنا ام بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں محمد عربی سے نوازا. اور ایک دن حضور تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے آگے سے جو جواب دیا کتنا خوبصورت ہے. اور ذرا دیکھو اپنے حال کو اس کو منطبق کرنا کہ آقا کریم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس وقت یہاں بٹھایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے ہم اس کا تذکرہ کریں. آپ کی صورت میں جو احسان ہمارے اوپر ہوا ہے ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس عمل پر فرشتوں کے درمیان اللہ بھی فخر فرما رہا کہ تمہارا یہ کام کہ میری صورت میں جو تم پر انعام ہوا. اور ایک روایت کے لفظ نے کہ حضور تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تذکرے کر رہے تھے. ایک نے کہا یار حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، صحاح کی روایت ہے، وہ ابو البشر انسانیت کا نقطہ آغاز ہے، بڑی شان ہے. دوسرے نے کہا ہوا کذالک، ہاں وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا. دوسرے نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے. اس نے کہا ہاں ہوا کذالک، وہ ایسے ہی ہیں جیسا کہ تم نے کہا. تیسرے نے کہا کہ یا شان تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی کم ہے، سر طور خدا سے باتیں کرنے والا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر نبی اور رسول، اور جس انداز کے ساتھ اس نے وقت کے ظالم کو للکارا اور ہاتھ میں عصا ہے، سر پہ امامہ ہے، فرعون کے دربار میں کھڑا ہو کے اللہ کا نبی تبلیغ کر رہا ہے، تو کیا شان تھی ان کی. دوسرا بولا ہاں ہوا کذالک، وہ ایسے ہی ہیں، لیکن شان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی تھوڑی ہے کہ سر طور خدا سے باتیں کرنے والے کی شان کا تو اندازہ نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا بھی اندازہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ماں کی گود میں اپنی نبوت کی اور اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے، مردے کو ٹھوکر مارے اور وہ زندہ ہو جائے، نابینے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اس میں روشنی آ جائے، اور کوڑی کے جسم کے ہاتھ اوپر پھیرے تو اس کو شفا مل جائے. تو یہ باتیں چل رہی تھی تو حضور علیہ السلام حجرہ سے باہر تشریف لے آئے اور صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے، کیا گفتگو چل رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے. اور ظاہر ہے حضور علیہ السلام کا تذکرہ ان انبیاء کے بعد آنے والا تھا، لیکن اس وقت حضور خود تشریف لے آئے. اور پھر آقا کریم نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یوں نبیوں کا تذکرہ کر رہے. تو آقا کریم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں جو کہا وہ ایسے ہی ہے. آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہوا کذالک، وہ ایسے ہی ہے. تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہوا کذالک، وہ ایسے ہی ہے. تو پھر اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، لیکن مجھے بھی جانتے ہو میں اللہ کا حبیب ہوں. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ ولا فخرہ، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، اور یہ جن نبیوں کا تم تذکرہ کر رہے ہو یہ میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. ولا فخرہ، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا. اب ملا علی قاری مرقات کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ جو فرمایا ولا فخرہ، یہ کیا بات ہے کہ لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے جھنڈے کے سائے تلے ہوں گے. کہا ولا فخرہ، یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں. کہا بات تو فخر والی ہے، پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی بخشنے والا جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر والی ہے. جس کے حسن کا چراغ مصر کے کوچوں بازار میں روشن رہا اور لوگ 3 مہینے تک اس کو دیکھ دیکھ کے بھوک مٹاتے رہے، وہ جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو. سر طور خدا سے باتیں کرنے والا اور جادوگروں کے فخر کو اپنے عصا سے توڑنے والا جھنڈے کے سائے تلے کھڑا ہو، بات تو فخر والی ہے. بات تو فخر والی ہے، لیکن فخر کیوں نہیں ہے؟ تو ملا علی قاری جواب دیا، فرمایا ولا فخر، یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے،
یہ تو ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ میرے جیسا امام مل گیا، میرے جیسے نبی کا جھنڈا ان کو مل گیا۔ میرے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے، میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہے کہ میں دنا فتح اللہ کی منزلوں میں پہنچ کے اپنے رب کی بندگی اور اپنے رب کے حضور عجز و نیاز کو بجا لایا ہوں۔ میرے لیے اعزاز کی وہ بات ہے، اور مجھے یہ جو اعزاز اور یہ فخر دیا گیا، فرمایا بلا فخر، اس پہ میں فخر نہیں کرتا، اس پہ تو وہ فخر کرے کہ میرے جیسا مقتدا ان کو عطا کیا گیا۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، یہ تو ان کے لیے ناز کی بات ہے۔